إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں مومنین سے خطاب کر کر حکم دیا ہے مومنوں کو: یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، ذکر کرو نہیں، کثرت سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. محترم دوستوں، جیسے میں نے کہا آپ کے سامنے، یہ آیت کریمہ سورہ الاحزاب کی آیت کریمہ ہے. شرح اس آیت کی، تفسیر اس آیت کی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ان جملوں میں کرتے ہیں: یقول تعالی آمرا عبادہ المؤمنین بکثرت ذکرہم بہم تعالی مما لہم من جزیل الثواب. میں چاہتا ہوں قرآن کی جو آیت پہلی آیت میں پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ میں
علامہ ابن کثیر سے، علامہ قرطبی سے، بڑے بڑے جو علماء جنہوں نے تفسیر کی ہے اس سے پڑھ کے ایک بار سنا دوں آپ کو۔ ابن کثیر کہتے ہیں اللہ نے قرآن کی اس آیت میں عبادہ المؤمنین، اپنے مومن بندوں کو اللہ نے حکم دیا ہے بکثرت ذکرہم، اللہ کا حکم یہ ہے کثرت سے یاد کرو اللہ کو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ کیوں؟ مما لہم من جزیل الثواب، اس لیے کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ کا حکم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں عقل مند کون ہے یہ بتاتے ہوئے اللہ نے کہا عقل مند لوگ کون ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ بڑی آیتیں ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کچھ عرصہ پہلے میں نے صرف ان آیتوں پر جمعہ کا خطبہ دیا ہے، اگر آپ کو یاد ہو صرف انہی آیتوں پر میں نے جمعہ کا خطبہ دیا ہے۔ آج مجھے یہ آیتیں نہیں ہیں، میرا عنوان ہے ذکر الہی۔ اللہ نے عقل مند کون ہے اللہ نے بیان کیا۔ بے شک فی خلق السماوات والارض، آسمان کے پیدا کرنے میں، زمین کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اللہ نے جو کہا لآیات لأولی الالباب، کون ہے عقل مند؟ عقل مند کسے کہتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ کے پاس یہ عقل مند ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے آواز ذرا زیادہ آ رہی ہے، تھوڑا سا مائک ذرا آگے لے لیجئے معذرت کے ساتھ، جی اور آگے لے لیجئے، بس جزاکم اللہ خیر۔ عقل مند کون ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کا جو ترجمہ اللہ نے جو کہا اس کا حکم جو ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ ہیں عقل مند اللہ کے پاس جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیام و کھڑے ہو کر بھی کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیام و قعودا، اور پہلو کے بل بھی لیٹ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اللہ نے عقل مند کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو زندگی میں؟ ہر جگہ، ہر ڈگر، ہر دہلیز پر ناکام ہو رہے ہو، قرآن میں اللہ نے کہا ہے اللہ کا ذکر کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیاب ہونے والوں کی علامت بتاتے ہوئے سورہ انفال میں اللہ نے کہا ہے اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دو احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جمعہ کے شروع میں ماشاءاللہ لوگ بڑے چست بیٹھتے ہیں، شروع کے 15 منٹ جو ہے نا جو بھی کہا جائے وہ لے لیتے ہیں، ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے۔ شروع میں ہی دو حدیثیں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ پہلی حدیث ہے عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، حدیث ترمذی میں موجود ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان رجلا قال یا رسول اللہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ حدیث ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے، سمجھ لیجیے یہ حدیث ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک کا سوال ہے، سمجھ رہے؟ ہر آدمی کا یہ سوال ہے۔ ایک آدمی آیا بدو قریے سے آیا، اس نے ہمارے نبی سے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، اسلام کے جو احکامات ہیں نا بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں اسلام کے احکامات، مجھ پر غالب بھی آ گئے ہیں۔ فاخبرنی بشیء اتشبث بہ، میں اتنی چیزوں پہ عمل کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، اسی لیے میں نے کہا یہ ہمارے دل کا درد تھا جو وہ صحابی نے نبی سے پوچھ لیا۔ اسلام کے اتنے احکامات ہیں، اس میں کوئی ایک چیز ایسی بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے مضبوطی سے پکڑ لوں۔ سبحان اللہ۔ اور صحابی کا جملہ کیسا ہے؟ اخبرنی بشیء اتشبث بہ، کوئی ایک چیز اللہ کے رسول بتائیے جسے میں مضبوطی سے تھام لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، اور جواب بھی بڑا بہترین جواب ہے۔ قال، نبی نے کہا ہو سکے تو اس جمعہ سے جو دسمبر کے مہینے کا پہلا جمعہ ہے انگریزی تاریخ کے حساب سے، اس جمعہ سے اس جملے کو لے کے جاؤ۔ جی کہاں گئے؟ کہیں بھی نہیں۔ کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایسا جمعہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا بھائی جمعہ کا خطبہ بہت اچھا دیے، چیخا مار مار کو دیے، کیا عنوان پر دیے؟ جی سر کھجاتے رہتے ہیں۔ کون سے ٹاپک پر جمعہ دیے؟ سر کھجاتے رہتے ہیں۔ کم سے کم جمعہ سے ایک جملہ لے کر جاؤ۔ جب وہ صحابی جس کے راوی عبداللہ بن بسر ہیں رضی اللہ عنہ، جب وہ صحابی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
ایک چیز بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے تھام لوں مضبوطی سے۔ نبی نے جو جواب دیا عربی میں یاد رکھنا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ اگر یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا نا تو میں آپ سے 3 مرتبہ اسے دہرانے کے لیے بولتا۔ اگر یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا نا تو میں اللہ کے رسول کا یہ جواب جو نبی نے وہ صحابی کو دیا 3 بار آپ کو دہرانے کے لیے میں کہوں گا، مگر یہ جمعہ کا خطبہ ہے، تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں ایسا نہیں کروں گا۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ تمہاری زبان، ترجمہ اردو میں کیا ہے؟ ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے بھیگی رہے، ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ شاید یہ اردو فصیح ہو جاتی ہے کبھی کبھی کسی کو سمجھ میں، ہاں ہماری ہمیشہ زبان چلتی رہتی ہے، ہمیشہ کھانے میں چلتی رہتی ہے، ہمیشہ کسی کے گانے میں چلتی، کس میں؟ یا تو کھانے میں یا تو کسی کا گانے میں، کسی کی شکایت پر چلتی ہے یا کسی کے کھانے پہ چلتی ہے۔ کبھی بھی ہماری زبانوں میں اللہ کا ذکر، نبی کہتے ہیں ہمیشہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو بھیگی رکھ لو۔ یہ تمام چیزوں میں تم نے ایک سوال کیا نا، اس کا یہ جواب ہے۔ اللہ تجھ سے میں بھیک مانگتا ہوں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس حدیث پر تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھ لو نوجوانوں، بڑے بزرگوں، فیصلہ کرنے والے لوگوں، میں نے نام لیا خاص طور سے، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں اور فیصلہ کرنے والے لوگوں، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجلس، وہ میٹنگ جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اور نبی پر درود نہیں ہوتا، 2 باتیں نہیں ہوتی۔ کون بھائی؟ فیصلہ کرنے والے ایسا شروع کرتے ہیں کیا جی تمہارا قصہ؟ ان کا ایسا شروع ہوتا ہے، کیا بھائی تمہارا قصہ؟ میں تو ذرا تہذیب سے بول رہا ہوں اور وہ لوگوں کی زبان کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، کون ہے فیصلہ کرنے والا؟ جو فیصلہ کرنے بیٹھا ہو اور فیصلہ شروع کر رہا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہ کا ذکر بھی آ جائے، نبی پہ درود بھی آ جائے، پھر اس کے بعد کہے بولو بھی تمہارا کیا ماجرا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جی، بیٹھے بیٹھے تھپڑ مار کر فیصلہ شروع ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے گالی سے فیصلہ شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھو فیصلہ کرنے والوں، اچھے سے یاد رکھو، نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم 3 قسم کے لوگ ہیں فیصلہ کرنے والے، القضاۃ ثلاثہ، 2 فیصلہ کرنے والے جہنم میں جائیں گے اور 1 فیصلہ کرنے والا جنت کو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ تمہارے فیصلے تمہیں جہنم کو لے کر جائیں گے، تمہارے فیصلے تمہیں جہنم کو لے کر جائیں گے۔ جس فیصلے میں تم بیٹھتے ہو، اللہ کے ذکر سے فیصلہ شروع کرو، نبی پہ درود سے فیصلہ شروع کرو، اس لیے کہ یہی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ وہ حدیث میں جانتا ہوں، وہ 2 کون 1 کون آپ کے ذہن میں گھومتا رہے گا، تلاش کیجئے گا کسی اور موقع پر، اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ کہوں گا۔ میرا عنوان فیصلہ نہیں ہے، میرا عنوان ذکر الہی ہے۔ یہ پہلی حدیث ہے ذکر کی فضیلت کے اوپر، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث اس سے بھی بڑی ہے، پہلی حدیث سے بڑی ہے۔ دوسری حدیث، راوی حدیث ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں نوجوان ساتھیوں سے حدیث میں نبی نے جو کہا ایک جملہ غور سے سنیں انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول کا ایک جملہ غور سے سنیں۔ الا انبئکم، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ سوال کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں خبر دوں بخیر اعمالکم، اعمال میں سب سے بہتر عمل بتاؤں؟ پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ نبی کا، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اللہ کے پاس سب سے پاکیزہ عمل بتاؤں؟ 2 ہو گئے۔ سب سے بہتر عمل بتاؤں، سب سے پاکیزہ عمل بتاؤں؟ تیسرا، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، درجے کے اعتبار سے سب سے اونچا عمل بتاؤں؟ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، چوتھا جملہ، سونے، جی ہاں سونے سے مراد سلیپنگ نہیں، گولڈ، سونے اور چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بہتر بتاؤں؟ کیا جملے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سب سے بہتر عمل، سب سے پاکیزہ عمل، درجے کے اعتبار سے سب سے اونچا عمل، سبحان اللہ، سونے اور چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بہتر والا عمل۔ پانچواں جملہ، وَخَيْرُكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اس سے بہتر عمل کہ تم جہاد میں جاؤ،
तुम दुश्मन की गर्दन को काटो, दुश्मन तुम्हारी गर्दन को काट दे, इससे बड़ा अमल बताऊं? अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 चीजें पूछकर जवाब दे रहे हैं, यह अमल इससे भी बड़ा है। सहाबा से सवाल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम ये 5 तो दिमाग में रखो। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बेहतर, सबसे पाकीज़ा, दर्जे में सबसे ऊंचा, सोने चांदी से ज्यादा बेहतर खर्च करने से, गर्दन कटाने से बेहतर। सहाबा किराम का जवाब सुनो। सहाबा हमेशा ऐसा बोलते थे, जी हां, कालू बला या रसूल अल्लाह, मा हुआ या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल बताइए वो अमल कौन सा है जिसकी इतनी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जुमला निकलता है, ज़िक्रुल्लाह अज़्ज़ व जल। वो अमल कौन सा है? वो अमल कौन सा है? अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह का जिक्र है। कुरान की 3 आयतें मैंने पढ़ी, अल्लाह के रसूल की 2 हदीसें मैंने आपके सामने बयान की। अब एक सवाल कर कर उसका जवाब देकर मैं जुमा में आगे बढ़ना चाहता हूं। जिक्र किसको बोलते हैं? जिक्र बोलते किसे हैं? कुछ लोग ऐसे हैं, यहां से आपको लेकर जाएंगे, जी हां, कोलार के करीब, मालूर के करीब लोगों ने अपने अड्डे बना रखे हैं, खेतों के बीच में उन्होंने अपने घर बना रखे हैं। सारी रात आपको ले जाकर के जिक्र में बिठाएंगे, सारे लाइट ऑफ कर देंगे। कुछ लोग मस्जिदों में भी जिक्र करते हैं, सारे लाइट ऑफ कर देंगे और बोलेंगे 1 लाख मरतबा अल्लाह बोलो। कैसा गिनेगा पता नहीं है 1 लाख मरतबा, और सिर्फ अल्लाह 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 बोलते रहो, आपका जिक्र हो जाएगा। ये कौम ऐसी भी है जो नमाज भी नहीं पढ़ती, रोजा भी नहीं रखती, वो कहती हम जिक्र वाले लोग हैं, हम जिक्र करते रहेंगे। बोलते किसे हैं जिक्र? आज के इस जुमा में इसे लेकर जाओ मेरे भाई। जी हां, ये बात जहन में रखो नौजवान साथियों, अच्छे से दिमाग में रखो। मैं गलत हो सकता हूं, आप गलत हो सकते हैं। अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम नहीं आई आवाज मुझे, अल्लाह का कलाम, अल्लाह ने अपने कलाम में बताया है इसके ताल्लुक से। जिक्र किसे कहते हैं? 2 किस्में हैं जिक्र की। आज के बाद मैं चाहता हूं तुम्हारे जहन में यह बैठ जाए। एक जिक्र आम है और एक जिक्र खास है। और मैं अपना जुमला नहीं पढ़ूंगा, दुनिया के एक बहुत बड़े आलिम अल्लामा शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इस ताल्लुक से कुछ लिखा है। कुल्लु मा तकल्लम बिहिल लिसान व तसव्वरा बिहिल क़ल्ब मिम्मा युक़र्रिबु इलल्लाहि मिन तअल्लुमि इल्मिन व तालीमिही व अम्रिन बिमारूफ व नह्यिन अनिल मुनकर फहुवा मिन ज़िक्रिल्लाह। गौर से सुन लो, जिक्र क्या क्या चीजें, मैं उर्दू में तर्जमा करता हूं। हो सके तो जिंदगी में अगर कोई पूछे उसे इंशाअल्लाह जवाब देना, इंशाअल्लाह उसे जवाब देना। किसे कहते हैं जिक्र? अल्लाह को राजी करने वाला, अल्लाह के करीब करने वाला हर अमल जिक्र है। नहीं समझ में आया आपको? आपको समझ में नहीं आया? अल्लाह को राजी करने वाला, अल्लाह के करीब करने वाला, यह जुमा का खुतबा जिक्र है। आप जो नमाज पढ़ते हैं वो जिक्र है। आप सदका जो करते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए वो जिक्र है। आप जो किसी मजलिस में बैठकर दरसे हदीस सुनते हैं वो जिक्र है। कोई भी अमल, इतना तो जहन में लेके जाओ, कोई भी अमल जिससे अल्लाह राजी हो जाए, वो नबी के तरीके पर रहे, सुभान अल्लाह, और वो अल्लाह के करीब करे, उसे जिक्र कहते हैं। यह आम मफहूम है, आम मफहूम है। दूसरा मफहूम जिक्र का क्या है? सुभान अल्लाह, कुछ खास अज़कार हैं। फजर के बाद का जिक्र है, मगरिब के बाद के अज़कार है। याद रखो मेरे भाइयों, इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं फजर के बाद सुबह और शाम के जो अज़कार हैं जिन्हें हम बहुत हल्के में लेते हैं, फर्ज नमाजों के बाद जो अज़कार हैं जिन्हें हम बड़े हल्के में लेते हैं, इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं इससे ज्यादा ताकत मैंने और किसी चीज में नहीं देखी जो सुबह और शाम के अज़कार में। अल्लाह के लिए पाबंदी करो, अल्लाह के लिए पाबंदी करो। सलाम फेरते ही भागने के चक्कर में ना रहो। मैंने कई नौजवानों को देखा है, इधर इमाम साहब सलाम नहीं फेरते, उधर वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा है, उसकी गाड़ी स्टार्ट करने की आवाज आती है, जबकि हमें यह बताया गया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद अल्लाहु अकबर बोलते। क्या बोलते? क्या बोलते जी? जी हां। तुम क्या पढ़े हो भाई? मैंने मास्टर डिग्री की है शेख। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, दुनिया आखिरत में अल्लाह तरक्की अता फरमाए। अगर उससे यह पूछा जाए सलाम फेरने के बाद मेरे नबी क्या पढ़ते थे, जरा पढ़कर दिखाओ, वो नहीं आता हजरत, वो मुझे नहीं मालूम है। मुझे यह भी नहीं मालूम है अत्तहियात के बाद पढ़ना क्या है, मुझे यह भी नहीं मालूम है। कितने नौजवान चाहिए आपको
سلام پھیرنے کے بعد جتنے اذکار اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اذکار کی تعریف ہے، مگر ایک بات ذہن میں رکھو، ایک بات اچھے سے ذہن میں رکھو، اس کی عادت جتنی نبی نے بتائی ہے اتنا ہی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 پر 3 مرتبہ، جی ہاں سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ، 30 پر 4 کرنے کی پرمیشن نہیں ہے آپ کو، اور اللہ اکبر 30 پر جتنا نبی نے بتایا آپ اتنا ہی کریں گے، اور ویسے ہی کریں گے جیسے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری چیز، دل سے ذکر ہوتا ہے، زبان سے ذکر ہوتا ہے، دل اور زبان دونوں سے ملا کر ذکر ہوتا ہے، اور ذکر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، انگلیوں پر ذکر کرنا ہے۔ کہاں؟ انگلیوں پر۔ کیوں بھائی؟ انگلیوں پر کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ انگلیاں کل قیامت کے دن گواہی دیں گی، یہ انگلیاں کل قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ کیسے کرنا؟ سب سے افضل ذکر جو علماء نے لکھا ہے، زبان سے اللہ کا ذکر ہو اور دماغ میں اس کا عقیدہ بھی ہو۔ سامنے والے کو گالی دے رہے ہیں اور ادھر من کے بھی ڈھکل رہے ہیں، سامنے والے سے کاروبار کر رہے ہیں، ادھر من کے بھی ڈھکل رہے ہیں، ساری گفتگو ہو رہی ہے، ادھر من کے بھی ڈھکل رہے ہیں۔ یہ ذکر نہیں ہے، یہ مذاق ہے ذکر کا، یہ ذکر کا مذاق ہے۔ دماغ میں اعتقاد بھی ہو ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اللہ اکبر، کیا لفظ ہے؟ اللہ اکبر۔ عقیدہ دل میں ہو اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے بڑی اور کسی کی قدرت نہیں ہے، یہ تصور دماغ میں لے کر اگر آپ کی انگلیاں چل رہی ہیں، صحیح معنی میں علماء کہتے ہیں یہ سب سے بہتر ذکر ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فوائد کیا ہیں ذکر کے؟ مختصر جو وقت رہ گیا ہے، ذکر کرنے سے کیا چیز ہم کو ملے گی یہ بتا کر انشاءاللہ یہ مختصر جمعہ کا خطبہ میں ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز میرے بھائی، حدیث آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور حدیث پر اللہ تعالی ہمیں رونے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ہمیں رونا نہیں آتا ہے، ہمارا دل پتھر کی طرح ہے، بلکہ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں اس مجلس میں کچھ لوگوں کو سنا ہی آتا ہے، رونا نہیں آتا۔ جی ہاں، اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی باتوں کو سمجھنے اور اس پر رونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاثیر لینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پہلا فائدہ کیا ہے ذکر کا؟ سبحان اللہ، اگر آپ اللہ کو یاد کریں گے اللہ آپ کو یاد کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ بھئی اللہ تعالی ہمیں یاد کرے گا۔ حدیث قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور حدیث کتنی پیاری ہے، دیکھو سبحان اللہ، کتنی اچھی حدیث ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، کتاب التوحید کے اندر حدیث موجود ہے۔ نوجوان ساتھیوں، یہ میں کیوں عنوان بول رہا ہوں معلوم؟ یہ عنوان مجھے دینے کی ضرورت تمہارے سامنے کیوں پڑی معلوم ہے؟ اچھے اچھے بلڈر، کسی زمانے میں بنگلور پہ راج کرنے والے، اچانک معلوم ہوتا اس نے پھانسی لگا لیا ہے۔ اچانک معلوم ہوتا کسی زمانے کا بہترین بلڈر پھانسی لگا لیتا ہے۔ بڑے بڑے میوزیشین، دنیا کو اپنی نوک پہ نچانے والے، پتا چلتا سوسائڈ کر کے مر گئے۔ اور بڑی آسانی سے ہمارے بچے سوسائڈ کی طرف ان کا دماغ چلا جاتا ہے۔ اور آج کے اس زمانے کے اندر میرے بھائیوں عجیب عجیب قسم کی بیماریاں ہیں، ہمارے باپ دادا نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا ان بیماریوں کا۔ سٹرس، کیا جی؟ سٹرس ایک چیز ہے، وہ جب سٹرس آ جاتا ہے اینزائٹی بھی آ جاتی ہے، ڈپریشن بھی آ جاتا ہے، اور بار بار دماغ اپنے آپ کو جان سے مارنے کی طرف جاتا ہے۔ یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے، یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے، یہ ساری بیماریوں کا علاج ہے، اور علاج میں نہیں بول رہا ہوں، علاج میرا رب بول رہا ہے۔ یہ کام کر لو، انشاءاللہ زندگی کے اندر سکون ہی سکون رہے گا، اطمینان ہی اطمینان رہے گا، کبھی تمہارا دماغ خودکشی کی طرف نہیں جائے گا۔ اس لیے میں یہ عنوان دے رہا ہوں، اسے ہلکے سے نہ لو، اس عنوان کو ہلکے میں نہ لو۔ اسی لیے میں نے تم سے سوال کیا، میں غلط بول سکتا ہوں، آپ غلط بول سکتے ہیں، اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے رب کے کلام کو پڑھ کر تمہیں بتاتا ہوں۔ حدیث کتنی اچھی ہے، دیکھو سبحان اللہ، یقول اللہ تعالی، اللہ کہہ رہا ہے۔ جب یہ حدیث میں ایسا آ جاتا ہے میرے بھائیوں، یہ حدیث قدسی بن جاتی ہے۔ حدیث قدسی میں نے قریب میں دیکھا، ایک بہت بڑے دائی دنیا میں جن کا چرچا ہے، ان کے بیٹے نے اپنے آپ کو گولی سے مار لیا، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے، وہ بیمار بچہ تھا اور ذہنی طور پہ بیمار تھا، اللہ اسے معاف فرمائے،
اللہ اس کے عمل کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جہاں یہ بات ہے وہاں یہ بھی چیز ہے، کیا انسان اپنے آپ کو گولی مار سکتا ہے؟ کیا انسان اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکا سکتا ہے؟ یہ سن لو غور سے سنو یہ حدیث، جواب ہے اس کا۔ اللہ کہہ رہا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں۔ کیا ترجمہ ہے جی اس کا؟ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ صحیح بخاری کتاب التوحید، حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری کتاب التوحید کی حدیث ہے۔ آپ اللہ کے بارے میں جیسا سوچو گے اللہ تمہارے تعلق سے ویسے ہی کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا سوچو۔ اللہ کے رسول نے کہا مرنے سے 3 دن پہلے نبی نے کہا ہر آدمی جو مر رہا ہے وہ اللہ کے بارے میں اچھا سوچے، مجھے مرنے کے بعد میرے ساتھ میرا اللہ اچھا سلوک کرے گا، اللہ اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرے گا۔ کم سے کم اتنا تو بول دو، کوئی کینسر کا مریض ہے، آخری وقت میں ہے، ڈاکٹر کہہ رہا 2-3 دن کا مہمان ہے، 1 مہینے کا مہمان ہے، یہ حدیث اس تک پہنچا دو، اس کے دل کو سکون ملے گا۔ کہہ دو اللہ کے بارے میں اچھا سوچ، اللہ تیرے ساتھ ویسے ہی کرے گا جیسا تو سوچ رہا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لو اچھے سے، اگر کوئی مسلمان، نام کا مسلمان، اسے ہم مسلمان کیسا کہیں، اگر وہ یہ سوچتا ہے میری منتیں میری مرادیں یہ دیوار میں ہو رہی ہیں، اللہ اسے اسی سے دے گا، جا تو یہی مر جا تو۔ جب تو نے میرا دربار چھوڑ دیا ہے، تو نے دیواروں کو، درگاہوں کو، درختوں کو تو نے پکڑ لیا ہے، اس کی مرادیں، اس کی منتیں، اس کی ترقی اسی میں اللہ دے گا، اسی میں اسے گمراہ کر کے رکھے گا۔ ایک اور بات بتاتا ہوں میں آپ کو، جی ہاں، اگر آپ یہ سوچتے ہیں اچھے سے دماغ میں رکھو، میں روم ادھر رکھوں گا، میں کچن ادھر رکھوں گا، میں فلاں جگہ پہ فلاں رکھوں گا، جس کا ذکر، جس کا ثبوت اللہ کی قسم قرآن کی کسی آیت میں، نبی کی کسی حدیث میں، صحابہ کی پوری زندگی میں ہمیں کہیں سے نہیں ملتا ہے، جسے واسطوں کی بلا کہتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں تمہیں ایسا کریں گے تو ترقی ملے گی، اللہ کہتا میں اسی میں تجھے ترقی دوں گا، اس لیے کہ جب تو نے میرے اوپر سے عقیدہ چھوڑ دیا ہے اسی عقیدے میں تجھے وہی مار کے رکھوں گا۔ آپ یہ نہ سمجھے ہم وہ کر رہے ہیں تو ترقی مل رہی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ حدیث یہ کہتی ہے میں بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں، بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا کر کے رہتا ہوں۔ اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ آگے چلیے، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، سبحان اللہ، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ میں جب یاد کرتا، انگریزی زبان میں ایک جملہ ہے، مجھے وہ انگریزی صحیح سے نہیں آتی جی، اچانک مدد، انسٹنٹ کیا بولتے ہیں آپ لوگ اسے؟ فوراً، اگر فوراً زندگی میں اللہ کی مدد چاہتے ہو، یہ حدیث قدسی ہے اللہ کے، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اللہ ساتھ نہیں ہوتا اپنی ذات کے ساتھ، اس کی مدد آ جاتی ہے۔ اس کی مدد کر کے دیکھو نا انشاءاللہ، کر کے دیکھو انشاءاللہ۔ جی سامنے آگ ہے، اٹھا کے ابراہیم کو پھینک دیا گیا ہے آگ کے اندر، کیا نکلا زبان سے؟ آگ میں پڑنے کے بعد نکلا کیا زبان سے؟ حسبنا اللہ۔ جی ہاں، ہاتھ کٹ گئے ہیں، پیر کٹ گئے ہیں، حضرت حمزہ شہید پڑے ہوئے ہیں، 70 کو مار دیا گیا ہے احد کی جنگ میں۔ جاتے جاتے ابو سفیان سوچتے ہیں، مسلمان نہیں تھے تب وہ، باقی جو بچے ہوئے ہیں واپس جا کے ان کو بھی مار کے آ جائیں گے۔ صحابہ اکرام پٹیاں باندھ رہے، کوئی مر چکا ہے، سبحان اللہ۔ اس وقت ایسی حالت ہے اللہ کے رسول کی زبان سے ذکر نکلتا ہے، ٹھیک ہے واپس دشمن آ رہا ہے، آنے دو، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں آپریشن کو اندر جا رہے ہو تو میں انستیشیا دیا جا رہا ہے، بولو حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ زندگی میں تیرے اوپر ہی بھروسہ ہے، تیرا ہی نام لے کے اندر جا رہا ہوں، کامیاب تجھی کو کرنا ہے، سبحان اللہ۔ ذکر ہمیشہ کرو، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرے گا بندہ، میں اسے اپنے دل میں یاد کروں گا۔ بہت اچھی حدیث ہے، بہت ہی اچھی حدیث ہے۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْ، اگر وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرے گا تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو میں یاد کروں گا۔ دو باتیں، آگے کا جملہ دیکھو میرے بھائیوں، کتنا اچھا جملہ ہے۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالشِّبْرِ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا،
اگر وہ ایک بالشت میرے پاس آئے گا، اسے بولتے بالشت، انگوٹھے سے لے کر یہ جو انگلی ہے نا، اس کو بولتے بالشت. کوئی قبر اس سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. نبی نے یہی کہا اگر ایک بالشت بندہ میرے قریب آئے گا، اللہ کہتا ہے سبحان اللہ، تقربت الیہ ذراع، میں ایک ہاتھ اس کے پاس جاؤں گا، میں ایک ہاتھ اس کے پاس جاؤں گا. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ، اگر کوئی بندہ میرے طرف ایک ہاتھ آئے گا تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ آگے بڑھوں گا. اور آخری حدیث کا جملہ سنو، وَإِن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، وَإِن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. نوجوانان نے اسلام سنو غور سے، اگر وہ میرے پاس چل کر آئے گا، اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر جاؤں گا. سبحان اللہ. پورے جمعہ میں ایک حدیث بس ہے، پورے جمعہ کے لیے ایک حدیث بس ہے. تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا اور فوراً اللہ کی مدد آئے گی. یہ پہلا فائدہ ہے ذکر الہی کا. دوسرا فائدہ ذکر الہی کا، سکون اگر چاہتے ہو، تیسری بار کہہ رہا ہوں، سکون اگر چاہتے ہو، گھر میں اطمینان چاہتے ہو، زندگی میں سکون. میں نے ایسا دیکھا ہے، کرائے کا گھر ہے، خاص گھر ہو گیا تو سکون مل جائے گا، خاص میں جا کر اور زیادہ پریشانیاں ہیں. کبھی کبھی تو وہ کرائے کا گھر ہی اچھا لگتا ہے. جو پہلے کرائے میں تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، ایک روٹی میں 4 لوگ بانٹ کے کھا لیا کرتے تھے، وہ زندگی خاص بڑی بڑی بلڈنگوں کی زندگیوں سے کبھی کبھی اچھی لگنے لگتی ہے. اس میں سکون نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں خاص بلڈنگ بن جائے گی BTM لیوٹ کے اندر تو مجھے سکون مل جائے گا، تمہارے سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. سکون بلڈنگوں میں نہیں ہے، سکون تمہارے کپڑوں میں نہیں ہے. 50,000 روپے حضرت میں الیاس ہوئے کئی کو بالیا نکے کو حضرت جی تیرے 50,000 کے جوڑے میں، یہ ریئل بول رہا ہوں میں نے ایک نوشوں کا نکاح پڑھایا، اس نے مجھ سے کہا تھا یہ 50,000 کے جوڑے میں سکون نہیں ہے. تیری ماروتی کار جا کر اگر بینس بن جائے، بینس سے BMW بن جائے، اس میں سکون نہیں ہے. کس میں سکون ہے پھر؟ کس میں سکون؟ یہ مرنے والے اکثر لوگ کون ہیں معلوم؟ BMW رکھنے والے، بڑے بڑے اپارٹمنٹ میں رہنے والے، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مار لیتے ہیں. کس میں سکون ہے؟ قرآن کہتا ہے الا الا، یہ کیسا لفظ ہے اللہ کا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا کیسا جملہ، کیسا ہے دیکھو رب ذوالجلال کا. سنو، کم سے کم یہ تو سنو، کم سے کم اسے تو سنو. الا عربی زبان میں کہتے ہیں یہ حرف تنبیہ ہے، یعنی کچھ بولنے سے پہلے اٹھایا جا، اٹھو جی اوپر، اٹھایا جاتا ہے. الا، آپ قرآن کھول کے دیکھو ترجمہ کیا ہے اس کا اردو میں؟ خبردار. کیا ترجمہ ہے؟ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ خبردار، اٹھو، سونا نہیں یہ بات پر. خبردار، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دنیا میں اگر کوئی چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان مل سکتا ہے، پیس آف مائنڈ مل سکتا ہے، سٹریس دور ہو سکتا ہے، اینزائٹی دور ہو سکتی ہے، ڈپریشن دور ہو سکتا ہے، دماغ کو سکون مل سکتا ہے، میرے رب نے کہا وہ ایک ہی چیز ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر کر کے دیکھو، کر کے دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث اس طریقے سے، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر. وہ گھر، یاد رکھو گھر رکھنے والے لوگوں، وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، یہ دونوں کی مثال اللہ کے رسول نے دی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زندہ لوگوں کا گھر ہے، وہ زندہ لوگوں کا گھر ہے. اور جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر کیا ہے؟ زور سے بولو. مردہ گھر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مردہ. میرا لفظ نہیں ہے، میرے نبی کا جملہ ہے. اگر آپ اپنے ہاتھوں سے گھروں کو مردہ بنا لو، اپنے دل کو مردہ بنا لو اور پھر چیخ مارتے رہو سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان کہاں سے سکون ملے گا؟ اللہ کے رسول نے یہاں تک کہا صلی اللہ علیہ وسلم، فرض نماز یہاں پڑھو، مسجد میں پڑھو، نفل سنت مسجد سے بہتر جگہ ہے، گھر ہے. کون سی جگہ؟ یہ نبی کا جملہ ہے بھائی. افضل الصلوات، سب سے فضیلت والی نماز، فرض نماز کے علاوہ سب سے فضیلت والی نماز وہ ہے جو تم گھر میں پڑھتے ہو. نماز بھی ذکر ہے، جاؤ نا عمل کر کے دیکھو. اذکار ہونے کے بعد سنتیں جا کر گھر میں پڑھو انشاءاللہ. اگر آپ گھر جا رہے ہیں، آپ گھر میں ایک جگہ بناؤ جہاں پر نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ ہو، آپ کا محراب ہو، آپ کا مصلی ہو، آپ وہاں نماز پڑھیں. اور اپنے ساتھ، آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف پڑھنا مسنون ہے. سورہ کہف پڑھنا آج میں میری ماں کو دعا دیتا ہوں، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھرے. اللہ انسان ہونے کے ناطے اگر اس سے گناہ ہوا ہے، اللہ اس کی گناہوں کو معاف فرمائے.
ہم 3-4 سال کے ہوتے تھے، جمعہ کے دن میری ماں، اسے نہیں معلوم تھا سورہ کہف پڑھنا، وہ سورہ رحمان پڑھا کرتی تھی، اور ہم سب کو اطراف میں بٹھا کر وہ سورہ رحمان میں جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا تو ہم سب ان کے ساتھ پڑھتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آپ عمل کر کے دیکھو گھر میں جا کر، سارے بچوں کو بٹھا لو، کہو مسنون ہے، میرے نبی نے کہا جس گھر میں سورہ کہف پڑھی جاتی ہے اس جمعہ سے اس جمعہ تک وہ گھر میں سکون نازل ہوگا، اللہ کا نور نازل ہوگا۔ بیٹھ جاؤ سب کر کے دیکھو انشاءاللہ۔ گھروں میں کیوں اطمینان نہیں آئے گا میرے بھائی؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے ذکر کا۔ تیسرا بولوں گا اور یہ جمعہ کا خطبہ میں ختم کر لوں گا۔ من شر الوسواس خناس۔ وسواس کا معنی ہے وسوسے ڈالنے والا، خناس کا معنی ہے پیچھے ہٹ جانے والا۔ کم سے کم یہ تو دماغ میں رکھو، وسواس کا معنی کیا ہے؟ وسوسے ڈالنے والا۔ خناس کا معنی کیا ہے؟ پیچھے ہٹ جانے والا۔ میرے رب نے کہا ہے جب شیطان تمہارے دماغ میں وسوسہ ڈالے اور جب تم اللہ کا ذکر کرو وہ بھاگ جاتا ہے، پیچھے بھاگ جاتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ خناس کا معنی وہی پیچھے ہٹ جانے والا۔ اذان جب دی جاتی ہے نا، سبحان اللہ، آپ دیکھو فجر میں کبھی کبھی کتے بھونکتے ہیں اور عجیب طریقے سے روتے ہیں، عجیب طریقے سے روتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا جب اذان دی جاتی ہے، اذان بھی اللہ کا ذکر ہے، اذان جب دی جاتی ہے تو یہ شیطان بھاگتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک اس کو دیکھ کر ہی شاید یہ جانور روتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں ایک چھوٹی چیز بول کر اللہ سے دعا کر ایک اعلان کے ساتھ یہ جمعہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ شہر بنگلور میں ایک 5-6 مہینے پہلے ہر مہینہ کوئی نہ کوئی نئی پریشانیاں آتی تھی۔ کبھی پردہ بند کرو، کبھی حجاب بند کرو، کبھی حلال کا مسئلہ۔ ایک مسئلہ آیا اذان بند کرو، کون سا؟ اور صبح کی اذان پر پابندی کی بات بھی آئی۔ آپ لوگ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کمیٹی کا ایک ممبر ہے، اذان بند کرنے کے لیے جو کمیٹی بنی ہائی کورٹ میں جنہوں نے کیس کیا، اس کمیٹی کا ایک ممبر ہے، اس کی بیوی پر اثرات ہیں۔ سارے مندر اس نے پھر لیے، علاج نہیں ہوا۔ قرآن و حدیث کا ایک عالم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ذریعے سے اللہ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ اب وہ آدمی جو ممبر ہے کمیٹی کا، اذان بند کرنے کی کمیٹی کا، اس کا جملہ یہ ہے، بہت سارے منتر مجھے یاد ہیں، منتر یہ 2 منتر میں جو تاثیر میں نے دیکھی ہے، میں نے دنیا میں ایسی تاثیر میں نے نہیں۔ کون سے 2 منتر؟ کہتا ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا اذان۔ اس لیے وہ خود اپنے گھر میں آج صبح شام اذان ڈال رہا ہے۔ یہ رب کا کمال ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ آج صبح شام اس کے گھر میں، اس لیے کہ اسے سکون چاہیے، بیوی کا علاج چاہیے، گھر میں اطمینان چاہیے۔ اس نے دیکھا اذان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، فاتحہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، سورہ فاتحہ سے گھر میں لگا رہا ہے۔ اسے اتنا عقیدہ ہے، اور ہمیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کے ذکر کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو جاتے جاتے ایک تحفہ دے کر جاتا ہوں۔ افضل الذکر، سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ کون سا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ بولنے کے لیے کسی مدرسے سے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ افضل الذکر لا الہ، کچھ بھی نہیں آتا، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ ہمیشہ پڑھتے رہو۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ استغفر اللہ، ہمیشہ پڑھتے رہو۔ زندگیوں میں تبدیلیاں ضرور آئیں گی انشاءاللہ۔ موقع نہیں ہے، جمعہ کا موقع مختصر موقع ہوتا ہے۔ بہت ساری مثالیں میرے پاس تھیں۔ مسجد رحمانی میں جو 20 سال سے میں اللہ کے کرم سے فضل سے خدمت انجام دے رہا ہوں، کئی نوجوان میرے پاس آئے، کئی نوجوانوں کے کئی مسئلے لے کر آئے۔ میں نے ان کو یہی کہا کثرت سے استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ پڑھو۔ پھر دوسرے سال رمضان میں وہ نوجوان آتا ہے، کہتا شیخ آپ نے جو کہا صحیح ہے، اس کی برکت میں نے زندگی میں دیکھی ہے الحمدللہ۔ سالوں سے بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی، الحمدللہ بہتر جگہ پر اللہ نے بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہ موقع نہیں ہے، ایک بات ہے، یہ جو مسجد ہے نا، یہ ذکر کی جگہ ہے۔ کون سی جگہ؟ آپ کیوں بولتے ہیں شیخ؟ میں نہیں بولتا۔ ایک اعرابی آیا مسجد میں، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر اس نے پیشاب کر دیا۔ آپ سب جانتے ہیں حدیث کو، آپ سب جانتے ہیں، صحیح حدیث ہے۔ صحابہ کرام اسے مارنے کے لیے اٹھے، اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دو بھائی، پیشاب کرنے دو۔ پیشاب ہونے کے بعد اس نے جس جگہ پیشاب کیا ہے، ایسے قالین نہیں تھے، مٹی ہوا کرتی تھی، ایک بالٹی پانی لے کر آؤ، وہاں ڈال دو، ڈال دیا۔ احریقو علی بولہ، اس کے پیشاب کے اوپر ایک بالٹی پانی۔ پھر اس کو نزدیک بلایا، آؤ نزدیک آؤ بھائی، جو پیشاب کر کے تھا اسے نزدیک بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ باتیں کہیں
کہا ان هذه المکان، یہ جو جگہ ہے نا، یہ جگہ یہ کام کرنے کی نہیں، ان هذه المساجد، میں نے وہ جملہ نوٹ کر لیا جو میرے نبی نے اس بدو سے کہا، میں نے وہ جملہ نوٹ کیا ہے، ان هذه المساجد، میرے بھائی یہ جو مسجد ہے نا، لا يصلح فيها شيء من الاذى والقدر، یہ گندگی کی جگہ نہیں ہے۔ کون سی جگہ نہیں ہے؟ یہ گندگی کی جگہ نہیں ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ مکان الصلاۃ، یہ نماز کی جگہ ہے، وقرۃ القرآن، یہ قرآن کی جگہ ہے، وہ تکبیر، یہ تکبیر کی جگہ ہے، اور یہ ذکر کی جگہ ہے۔ کون سی؟ مسجد ذکر کی جگہ ہے۔ اور کبھی بھی یاد رکھو، زندگی میں ایک بار عمل ضرور کرو انشاءاللہ، اگر کبھی کوئی جھگڑا ہو جائے نا، خاص کر میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے، ادھر ادھر جانے کے بجائے اگر اللہ کے گھر کا دروازہ کھلا ہے، گھر کے اندر آ جاؤ انشاءاللہ۔ ادھر ادھر جانے کے بجائے اللہ کے گھر میں آ جاؤ۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا آپ سے، حضرت علی کا جھگڑا ہوا رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کے ساتھ، ہوتا ہے، انسان ہیں، وہ بھی انسان تھے، فرشتوں میں نہیں۔ حضرت علی کو بڑا دکھ ہوا، درد ہوا، وہ سیدھا گھر سے نکل کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ آپ نے پوچھا علی کہاں ہے؟ کہا تھوڑی سی نوک جھوک ہو گئی ہے، تھوڑی سی نوک جھوک ہو گئی ہے، ذرا ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم کہاں کہاں جاتے ہیں جب ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، شاید ایک پیکٹ سگریٹ پھونکنے کی جگہ پہ 3 پھونک لیں گے جی، اور جو تھوڑا بہت شراب پیتا ہے وہ ذرا زیادہ پی لے گا اس دن۔ ہماری حالت تو ایسی ہے، ہم ٹینشن دور کرنے کے لیے سگریٹ میں، شراب میں، پرانے گانے، جو مرے ہوئے گانے، اس میں ہم تلاش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے مسجد آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 جگہ پر دیکھے، نہیں ملے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے۔ حضرت علی چہرے پہ کپڑا ڈال کر لیٹے ہوئے تھے، بہت خوبصورت تھے، بہت طاقتور تھے۔ اللہ سے میری دعا ہے ہماری آنے والی نسل کو حضرت علی کے جیسا بنائے۔ کر سکتے نہیں جی؟ اللہ سے میری دعا ہے اللہ ہماری آنے والی اولاد، ہماری نسلوں کو اللہ حضرت علی جیسا بنائے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ وہ مٹی جو مسجد کی مٹی ہے حضرت علی کے بدن پہ لگ گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کہا السلام علیک یا علی، اے علی سلامتی ہو تم پر۔ ہاتھ دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ اٹھائے، اور اٹھانے کے وقت اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا، یا ابا التراب، یا اے مٹی کے باپ۔ پوری بدن میں مٹی لگی ہوئی تھی، آج اس نام کی قوالیاں ہیں ابو التراب کے نام کی، آپ سنیں گے آپ، یا ابا التراب اڑ جاؤ۔ کیا ہو گیا ہے؟ بہت مایوس کھڑے تھے حضرت علی، کندھے پہ ہاتھ رکھے، حضرت علی کو لے کر گئے، حضرت فاطمہ کو کھڑا کیا۔ اللہ کے نبی نے بیٹی سے کہا، غور سے سننا، وہ زندگیاں نہیں چلتی جس میں باپ بیٹی کو شے دیتا ہے، وہ زندگیاں نہیں چلتی، ممبر پہ کھڑے ہو کے بول رہا ہوں، ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے بول رہا ہوں، وہ زندگیاں نہیں چلتی جس میں باپ بیٹی سے یہ کہتا تیرا باپ زندہ ہے، کچھ بھی فکر مت کر بیٹی، نہیں۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، اے فاطمہ آئندہ اگر تم نے علی کو ناراض کیا میں ناراض ہو جاؤں گا، میں ناراض۔ جہاں الگ میاں بیوی کا الگ مسئلہ ہے، اگر کبھی یہ گھر ہوتے ہیں اللہ کے گھر، جہاں ٹینشن ہو تو یہ گھر کو آ جایا کیجیے، یہ توحید کے گھر، یہ ذکر کے گھر۔ الحمدللہ خوشی کی بات ہے، یہ اعلان کرتے ہوئے میں خوشی سے اعلان کر رہا ہوں، الحمدللہ یہ جتنی مسجد ہے تقریباً اتنی ہی جگہ مصلی کے سامنے، محراب کے سامنے انشاءاللہ لینے کا اس کمیٹی نے ارادہ کیا ہے۔ 4800 اسکوائر فٹ تقریباً یہ مسجد اس وقت 10,000 اسکوائر فٹ کی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی ہاں، اللہ سے دعا ہے اللہ یہ کام کو بآسانی پورا کروائے، اللہ اپنی مدد اس میں نازل فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو کھولے۔ کام بہت بڑا ہے، 6 کروڑ 30 لاکھ کے قریب اس کی رقم ہے۔ لوگ بہت محنت سے، سوچ سمجھ کر، مشورے کے ذریعے سے اسے آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے اللہ کے اس گھر کی، جب بھی اس گھر کے اعلان کیا جائے آپ آگے بڑھ کر آئیے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو مسجد سلفیہ ہے ایک طرح سے مرکز اس علاقے کے لیے بنی ہوئی ہے، اللہ کے اس گھر کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ دوسرا اعلان آپ بھائیوں کے سامنے اسی گھر سے متعلق، میں پہلے دعا دے دیتا ہوں، اگر نام میں غلط بول رہا ہوں مجھے بتا دیجئے۔ عبدالغفار صاحب ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، چیئر پہ بیٹھا کرتے، جب یہ نئی مسجد بنی تھی ایک بزرگ تھے، انہوں نے تھوڑی سی زمین یہاں مین روڈ پر اس اللہ کے گھر کے لیے دی ہوئی ہے الحمدللہ، شاید میں صحیح ہوں تو مجھے بتا دیجئے۔ عبدالرزاق صاحب جزاک اللہ خیر،
بارک اللہ فیکم۔ عبد الرزاق صاحب بزرگ تھے، اللہ سے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی اس دیے ہوئی چیز کو اللہ قبول فرمائے، اللہ اسے ذخیر آخرت بنائے۔ اس مسجد کے لیے وہاں ایک کمپلیکس تیار کیا جا رہا سلفیہ کے نام سے، وہاں تقریباً اس پر 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے جب بھی اعلان کیا جائے کھمبی کی ضرورت پڑے گی، جلی کی ضرورت پڑے گی، سیمنٹ کی ضرورت پڑے گی، آپ آگے بڑھیں، اللہ کے اس گھر کے لیے آپ وہاں تعاون دیں۔ یہ دوسرا اعلان ہے۔ تیسرا اور ایک اہم اعلان ہے، الحمدللہ اس مسجد کے ذریعے سے اور 2 مسجدیں آ گئی ہیں اور شروع بھی ہو گئی ہیں ماشاءاللہ۔ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کولی فارم میں الحمدللہ ایک اچھی عالی شان مسجد بنائی جا چکی ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس میں تعاون کیا ہے اللہ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے، اللہ ان کی تکلیفوں کو دنیا و آخرت میں اللہ دور فرمائے، اللہ ان کے اہل و عیال میں ان کی زندگی میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ انہیں صحت سے نوازے، اللہ انہیں برکت سے نوازے، اللہ سے میری دعا ہے۔ جی ہاں، ایک اور مسجد ہے الیکٹرانک سٹی میں، ماشاءاللہ حالت یہ ہے اس مسجد کی، کبھی جا کے نماز پڑھو، آج پوری مسجد بھر کر لوگ روڈ پر نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی زیادہ تنگ جگہ ہو گئی ہے، لوگ روڈ پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے وہاں کے ذمہ داروں جو یہیں کے ہیں در حقیقت، انہوں نے ایک اور سائٹ لی ہے 30-40 کی، اسے ملانے کے لیے اس کا تقریباً 20 پر 8 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ جتنی بھی ذمہ داریاں اللہ یہاں کے ذمہ داروں پر ڈالا ہے اللہ انہیں اتنی طاقت عطا فرمائے، اتنی ہمت عطا فرمائے کہ وہ یہ ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی نبھا سکے۔ پھر آپ سے میں درخواست کرتا ہوں یہ تینوں جگہوں کے لیے آپ کی جتنی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے آپ آگے بڑھ چڑھ کر آپ انشاءاللہ اس میں مدد کیجئے۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی احباب اللہ کے گھروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں جو لوگ بھی مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے، جو پریشان حال لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمیشہ میری دعا ہوتی ہے جو توحید سے دور ہیں اللہ انہیں توحید عطا فرمائے، جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کو شرک سے بچائے، جو بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کو بدعات سے بچائے۔ اللہ خاص طور سے یہ رہ جائے گا جمعہ جو مظلوم مسلمان فلسطین کے اندر موجود ہیں، وہ بچے ہیں، وہ عورتیں ہیں الحمدللہ جنہوں نے دعا کی ہے، تھوڑا سا مسئلہ تھما ہوا ہے، یہ دعاؤں کا میں سمجھتا ہوں نتیجہ ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ وہ بچوں کی مدد فرمائے، اللہ وہ عورتوں کی مدد فرمائے، اللہ وہ مظلومین کی مدد فرمائے، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ ساری دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ ہر مظلوم کی مدد فرمائے، اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ اس سے راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم رب حکیم۔